السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت، فضل اور کرم سے آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع، اور امید کرتے ہیں آپ لوگ بھی بہترین ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے اور ہٹے کٹے ہوں گے، اور ہماری ویڈیو بھی واچ کر رہے ہوں گے اور فل واچ کرو گے، مجھے پکا امید ہے یار اسلامک ویڈیو اور آج جو ہم بالکل ٹاپک لے کے آتے ہیں وہ کمال کا ہوتا ٹاپک ہے۔ لے کر آتے ہیں اور نئی ویڈیو آپ لوگوں کو شو کرتے ہیں، اور بہت سچ کے بعد ہمیں یہ ویڈیو ملتی ہے۔ اور آج کی جو بہت اہم جو ویڈیو ہونے والی بہت اہم ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی زبان بند کیوں ہو جاتی ہے۔ تو موت کے وقت انسان کے پاس کون کون سے فرشتے آتے ہیں اور کیا کیا اس کو بتاتے ہیں کہ جو ہے نا ہم نے کیا 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 ہے، اور ہمیں جو ہے نا آپ کے لیے اس دنیا میں اب کچھ نہیں ملا اور کچھ ٹائم نہیں ہے، کچھ زمین نہیں ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو شو کرواتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کیا ہے۔ جی ہاں دوستوں، تو یہ موت کا ذائقہ ہر کسی نے چکھنا ہے، بالکل چاہے وہ انس ہے، چاہے وہ ہر جاندار کو یار موت آنی ہے نا، بالکل اسی طرح بات ہے۔ موت کے وقت انسان کی زبان کیوں بند ہو جاتی ہے؟ بالکل اسی طرح بات ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ موت کے وقت انسان کے پاس 4 فرشتے آتے ہیں جو آ کے مرنے والے کو سلام کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ مجھے تیرے رزق پر موکل کیا گیا تھا، مجھے تیرے رزق پہ مامور کیا گیا تھا۔ آج میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک دیکھا ہے، لیکن مجھے تیری حلق سے نیچے جانے کے لیے ایک لقمہ نہیں ملا۔ اور دوسرا سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تیرے پانی پہ موکل کیا گیا تھا۔ آج میں نے روئے زمین کا چپا چپا چھان مارا ہے، لیکن تیری حلق سے نیچے جانے کے لیے ایک بھی گھونٹ پانی کا نہیں ملا۔ تیسرا کہتا ہے مجھے اس بات پہ قادر کیا گیا تھا کہ تم اس زمین پر چلو پھرو۔ آج میں نے زمین کا چپا چپا دیکھ لیا ہے، مگر تیرے قدم رکھنے کے لیے 1 انچ جگہ نہیں ملی۔ اور چوتھا کہتا ہے کہ مجھے تیری سانسوں پر موکل کیا گیا تھا، اور میں نے آج مشرق سے لے کر مغرب تک پوری روئے زمین پر جائزہ لیا ہے، لیکن اس میں ایک بھی ایسی ہوا کا ذرہ نہیں جو تجھے سانس دے سکے۔ ایک بھی سانس کی مہلت بھی اب تیرے پاس نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اسے اس کا نامہ اعمال دکھایا جاتا ہے۔ وہ کبھی دائیں مڑتا ہے اور کبھی بائیں، اور اپنا منہ پھیرتا ہے کیونکہ وہ پڑھنا نہیں چاہتا، اور اسی کشمکش میں اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ وہ لمحات ہے، یہ وہ وقت ہے جو ہر جاندار چیز پر آنا ہے، جس میں سے سب نے گزرنا ہے، خواہ وہ کسی ملک کا بادشاہ ہو یا کسی درگاہ کا فقیر، وہ کوئی امیر زادہ ہو یا کوئی غریب، وہ کوئی شہزادہ ہو یا فقیر زادہ ہو، کوئی بھی ہو، اس لمحے سے، اس کشمکش سے اسے ضرور گزرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر موت کے بعد کے معاملات تمہیں بتا دوں تو تم زندگی پر ہنسو کم اور رو زیادہ۔ یہ بھی بہت بڑا احسان ہے ہمارے۔ ہم سب اپنی اپنی باری کے منتظر ہیں۔ یہاں ایک اور نقطہ بتاتا چلوں، اللہ نے یہی کیوں کہا کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ اب ذائقے کی بات یہ ہے کہ وہ مومن کا ذائقہ مختلف ہوگا اور گناہ گار کا ذائقہ مختلف ہوگا۔ ذائقہ ہم خود بناتے ہیں۔ ہماری زندگی کے ذائقے جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور زندگی کو خلق کیا ہے تاکہ دیکھ سکیں کون ہے جو صالح اعمال کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے
اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جی دوستو، امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ دیکھو نا کیسے انسان کو جو ٹائم جو پیریڈ اس دنیا میں آنے کا ملا ہے اس سے 1 سیکنڈ کی مہلت اور اس کو نہیں مل سکتی۔ یہ تو وہی جانے نا جس کے اوپر موت آتی ہے، موت طاری ہوتی ہے، اس کا آگے کا حال کیا ہوتا ہے۔ اور اللہ ہمیں موت کی تیاری کرنے والا بنائے، اور عقل مند وہی ہوتا ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ تو ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ جو ہے نا ایسا ہی ہے، بالکل یہ ٹائم ہر کسی جاندار جانور، بالکل ہر کسی کو آنا ہے یار۔ انسانوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں تک کو جو اسرائیل ہمیں ہماری روحیں قبض کرتا ہے اس کو بھی موت آنی ہے، موت سب کو آنی ہے۔ ایک ذات باقی رہے گی، وہ ہے اللہ۔ اچھا، یہاں پر میں ایک چیز دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، نوید بھائی قطع کلامی معاف، ہمارا رزق، ہمارا پینے کا پانی، یہ 4 فرشتے سب کچھ بتا رہے ہیں۔ بالکل۔ اب دیکھیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کر دیا ہے کہ میں نے یہ چیزیں دنیا میں آپ نے رہنا ہے تو مہیا کرنی ہے۔ بالکل، اور لیکن فرشتے بھی اللہ پاک نے مختص کر دیے ہیں کہ انہیں لے کے آئے۔ اس سے ہمیں بہت سبق ملتا ہے۔ دیکھیں نا بھئی کیسے وہ مطلب فرشتے آتے ہیں، فرشتے بتاتے ہیں کہ آپ کا ہم نے رزق پوری دنیا میں تلاش کیا لیکن کہیں نہیں ملا۔ مطلب اللہ نے رزق لکھا ہوا ہے، وہ آپ کو ہر حال میں ملنا ہے۔ وہ آپ چاہیں یہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ آپ حلال طریقے سے لیں یا کہ 2 نمبر طریقے سے لیں، تو بہتر تو ہے کہ ہم حلال طریقے سے لیں، کیونکہ ہمیں تو وہ رزق ملنا ہے۔ اور ہم اپنے روزگار کے ساتھ اللہ کی عبادت بھی ساتھ ضرور کیا کریں تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو سکے اور آخرت بھی اچھی ہو سکے۔ والسلام، آپ کا دوست ابرار بھائی اور نوید شفیع۔ اللہ حافظ۔